بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 73 اور 74 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور صفحہ 73 میں آخری سطر میں متن کی عبارت ہے وَمَعَ الْعَكْسِ أَعَمُّ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ وَجْهٍ۔ ما سبق میں یہ بتایا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے والے درس میں، کہ جب منع کا تحقق سند کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہو، لیکن سند کا تحقق منع کے صرف وجود کے ساتھ ہو، عدم کے ساتھ نہ ہو، تو اس صورت میں منع عام مطلق اور سند خاص مطلق ہوگی۔ یہ درس اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی سند ما سبق کے برعکس ہو، کہ ما سبق میں کیا تھا؟ ما سبق میں منع عام مطلق اور سند خاص مطلق تھی۔ اگر سند اس کے برعکس ہو، یعنی منع عام مطلق اور سند خاص مطلق نہ ہو، تو اس صورت میں اب سند عام ہو جائے گی منع سے۔ پھر جو سمجھ لیں، اگر سند ما سبق کے برعکس ہو، یعنی منع عام مطلق اور سند خاص مطلق نہ ہو، تو اس صورت میں اب سند عام ہو جائے گی منع سے۔ اب وہ سند جو منع سے عام ہے، وہ سند عام یا تو منع سے عام میں مطلق ہوگی یا عام من وجہن ہوگی۔ لہذا سند عام کی دو صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، سند عام مطلق ہو اور منع خاص مطلق ہو۔ نمبر 2، سند اور منع میں سے ہر ایک من وجہن عام ہو اور من وجہن خاص۔ پھر سے سن لیں، سند عام کی دو صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، سند عام میں مطلق ہو اور منع خاص مطلق۔ نمبر 2، سند اور منع میں سے ہر ایک من وجہن عام ہو اور من وجہن خاص۔ پہلی صورت میں، یعنی جب سند عام میں مطلق ہو اور منع خاص مطلق ہو، اس پہلی صورت میں سند کا تحقق منع کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہوگا، لیکن منع کا تحقق سند کے صرف وجود کے ساتھ ہوگا، عدم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر سے سن لیں، اس پہلی صورت میں سند کا تحقق منع کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہوگا، لیکن منع کا تحقق سند کے صرف وجود کے ساتھ ہوگا، عدم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ عام مطلق کا تحقق خاص کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن خاص کا تحقق عام مطلق کے صرف وجود کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے عدم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے مثال دیکھتے ہیں اس پہلی صورت کی۔ اس پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ مثلا معلل اپنی دلیل میں یہ مقدمہ پیش کرے ھذا انسان، یہ انسان ہے، یہ مقدمہ ہوا، معلل کی دلیل کا ایک مقدمہ ہوا۔ سائل اس مقدمے پر منع وارد کرتے ہوئے کہے لا نسلم ذالک، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے ہیں، یعنی کونہ انسانن تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کا انسان ہونا تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور سند یہ پیش کرے لما لا يجوز ان يكون غیر ضاحک بالفعل، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر ضاحک بالفعل ہو، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر ضاحک بالفعل ہو؟
یہ ہے سند۔ تو اس مثال میں دیکھیں منع ہے عدم کونہ انسانن، کیونکہ مقدمہ تھا کونہ انسانن، اور مقدمہ کی نقیض مقدمہ کے انتفاع ہی کو منع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس مثال میں منع ہے عدم کونہ انسانن یعنی عدم انسانیت، اور سند ہے کونہ غیر ضاحکن بالفعل، اس کا بالفعل غیر ضاحک ہونا یعنی اس کا بالفعل ضاحک نہ ہونا۔ تو سند ہوئی عدم ضحک بالفعل۔ پھر سے سمجھ لیں، اس مثال میں منع ہے عدم کونہ انسانن یعنی عدم انسانیت، اور سند ہے کونہ غیر ضاحکن بالفعل یعنی عدم ضحک بالفعل۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مثال میں سند یعنی عدم ضحک بالفعل عام مطلق ہے اور عدم انسانیت خاص مطلق ہے، کیونکہ عدم ضحک بالفعل کا تحقق عدم انسانیت کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس مثال میں سند یعنی عدم ضحک بالفعل عام مطلق ہے اور عدم انسانیت خاص مطلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدم ضحک بالفعل کا تحقق عدم انسانیت کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ عدم انسانیت کے وجود کا مطلب کیا ہے؟ عدم انسانیت کے وجود کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ عدم انسانیت کا وجود ہوا اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان نہیں ہے۔ تو عدم انسانیت کے وجود کا مطلب ہوا کہ شے انسان نہیں ہے، اور جو انسان نہیں ہے وہ غیر ضاحک بالفعل بھی ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ کوئی اور ضاحک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان نہیں ہے وہ غیر ضاحک بالفعل بھی ہے۔ تو دیکھیں عدم انسانیت کے وجود کے ساتھ عدم ضحک بالفعل کا وجود متحقق ہوا، اور عدم انسانیت کے عدم کے ساتھ عدم ضحک بالفعل کا وجود کس طرح ہوتا ہے؟ تو دیکھیں عدم انسانیت کے عدم کا مطلب کیا ہوا؟ عدم انسانیت کے عدم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان ہے۔ عدم انسانیت کا عدم ہوگا اس کا مطلب یہ کہ انسانیت کا وجود ہوگا وہاں۔ تو عدم انسانیت کے عدم کا مطلب ہوا کہ وہ انسان ہے، اور انسان کی دو حالتیں ہیں، کبھی وہ ضاحک بالفعل ہوتا ہے اور کبھی ضاحک بالفعل نہیں ہوتا یعنی غیر ضاحک بالفعل ہوتا ہے۔ تو انسان کی دو حالتیں، کبھی انسان کیا ہوتا ہے ہنستا ہے اور کبھی ہنستا نہیں ہے۔ تو جب ہنسے گا تو وہ ضاحک بالفعل ہے، اور جب نہیں ہنس رہا ہوگا تو غیر ضاحک بالفعل ہے۔ تو عدم انسانیت کے عدم کا مطلب ہوا کہ وہ انسان ہے، اور انسان کی چونکہ دو حالتیں ہیں، کبھی وہ ضاحک بالفعل ہوتا ہے اور کبھی غیر ضاحک بالفعل ہوتا ہے۔ تو غیر ضاحک بالفعل کا تحقق انسانیت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں عدم ضحک بالفعل کا تحقق عدم انسانیت کے وجود کے ساتھ بھی متحقق ہو رہا ہے، اور عدم انسانیت کے عدم کے ساتھ یعنی انسانیت کے وجود کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ لہذا عدم ضحک بالفعل عام میں مطلق ہوا، کیونکہ عام خاص کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ لیکن عدم انسانیت کا تحقق عدم ضحک بالفعل کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن عدم انسانیت کا تحقق عدم ضحک بالفعل کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عدم انسانیت کا تحقق عدم ضحک بالفعل کے صرف وجود کے ساتھ ہوتا ہے،
عدم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. پھر سمجھیے گا، عدم انسانیت کا تحقق عدم ذہق بالفعل کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عدم ذہق بالفعل کے صرف وجود کے ساتھ عدم انسانیت کا تحقق ہوتا ہے، عدم انسانیت کے عدم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. کیسے؟ تو دیکھیں، عدم ذہق بالفعل کے وجود کا مطلب کیا ہوا؟ عدم ذہق بالفعل کے وجود کا مطلب ہوا کہ وہ بالفعل ذاہق نہیں ہے، اور جو بالفعل ذاہق نہ ہو، جو بالفعل ذاہق نہ ہو وہ غیر انسان بھی ہوتا ہے. انسان بھی کیا ہے؟ کبھی بالفعل ذاہق نہیں ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ تو سب کی سب کیا ہوتی ہیں؟ ذاہق ہوتی ہی نہیں ہیں. تو جو بالفعل ذاہق نہ ہو وہ غیر انسان بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے ماں سوا تمام مخلوقات سب کی سب کیا ہیں؟ غیر ذاہق ہیں. تو عدم ذہق بالفعل کے وجود کے ساتھ عدم انسانیت کا تحقق ہو رہا ہے. اور آگے بڑھیں، عدم ذہق بالفعل کے عدم کا مطلب کیا ہوا؟ عدم ذہق بالفعل کے عدم کا مطلب ہوا کہ وہ بالفعل ذاہق ہے، اور جو بالفعل ذاہق ہو وہ عدم انسانیت ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ غیر انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ غیر انسان ذاہق ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، عدم ذہق بالفعل کے عدم کے ساتھ عدم انسانیت کا تحقق نہیں ہو رہا ہے. تو عدم انسانیت کا تحقق عدم ذہق بالفعل کے صرف وجود کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اس کے عدم کے ساتھ نہیں. لہذا عدم انسانیت خاص مطلق ہے، کیونکہ خاص صرف عام کے وجود کے ساتھ متحقق ہوتی ہے، عدم کے ساتھ نہیں. یہ ہوا اس پہلی صورت کی گفتگو کا خلاصہ. اب آتے ہیں دوسری صورت پر. دوسری صورت یہ تھی کہ سند اور منع میں سے ہر ایک من وجہ عام ہو اور من وجہ خاص. اس دوسری صورت میں سند و منع میں سے ہر ایک کا تحقق دوسرے کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک من وجہ عام اور من وجہ خاص ہے. تو چونکہ دونوں میں سے ہر ایک من وجہ عام اور من وجہ خاص ہے، اس لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کا تحقق دوسرے کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس دوسری صورت کی مثال کیا ہوگی؟ دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ معلل اپنی دلیل میں مثلا یہی مقدمہ پیش کرے ھذا انسان، یہ انسان ہے، تو کونہ انسانن یہ مقدمہ ہوا. سائل اس مقدمے پر منع وارد کرتے ہوئے کہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو یہاں منع ہوا عدم کونہ انسان، منع ہوا عدم کونہ انسانن. اور بطور سند کہے لما لا يجوز ان يكون ابیض، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ ابیض ہو. تو دیکھیں اس مثال میں منع ہے عدم کونہ انسانن یعنی عدم انسانیت، اور سند ہے کونہ ابیض، اس کا ابیض ہونا. تو منع ہے عدم انسانیت اور سند ہے بیاض، سند ہے بیاض. اس مثال میں سند یعنی بیاض اور منع یعنی عدم انسانیت، ان دونوں میں سے ہر ایک من وجہ عام اور من وجہ خاص ہے. کیسے؟ اس طرح کہ سند یعنی بیاض جس طرح منع یعنی عدم انسانیت کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ پایا جا سکتا ہے، سند یعنی بیاض
منع یعنی عدم انسانیت کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ پایا جا سکتا ہے. جیسے ہاتھی کا دانت کہ اس میں عدم انسانیت کے وجود کے ساتھ بیاض کا تحقق ہے، تو یہاں عدم انسانیت کا بھی وجود ہے اور بیاض کا بھی تحقق ہے. تو دیکھیں ہاتھی کا دانت اس مثال میں عدم انسانیت کے وجود کے ساتھ بیاض کا تحقق ہے. اور جیسے رومی گورا انسان کہ اس میں عدم انسانیت کے عدم یعنی انسانیت کے وجود کے ساتھ بیاض کا تحقق ہے. رومی میں گورے انسان میں کیا ہے؟ بیاض کا تحقق تو ہے ہی، اور عدم انسانیت کے عدم کا تحقق ہے. تو عدم انسانیت کا جب عدم ہو جائے گا تو انسانیت کا وجود ہو جائے گا. تو عدم انسانیت کے عدم کے ساتھ بیاض کا تحقق ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سند یعنی بیاض، یہ منع یعنی عدم انسانیت کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ پایا جا سکتا ہے. اسی طرح منع یعنی عدم انسانیت بھی سند یعنی بیاض کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ پایا جا سکتا ہے. جیسے ہاتھی کا دانت کہ اس میں بیاض کے وجود کے ساتھ عدم انسانیت کا تحقق ہے کہ وہ ابیض بھی ہے اور غیر انسان بھی ہے ہاتھی کا دانت. اور جیسے کالا کوا کہ اس میں بیاض کے عدم کے ساتھ عدم انسانیت کا تحقق ہے کہ کالا کوا یہ ابیض نہیں ہے جیسے وہ انسان نہیں ہے. تو خلاصہ درس یہ ہوا کہ جب منع عام مطلق اور سند خاص مطلق نہ ہو تو سند یا تو منع سے عام مطلق ہوگی یا عام من وجہن ہوگی. دونوں کی مثالیں دی جا چکی ہیں. یہ آج کے درس کا حاصل و خلاصہ ہے. اب آپ مصنف اور شارح کی عبارت دیکھیں. مصنف کہتے ہیں وَمَعَ الْعَكْسِ أَعَمُّ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ وَجْهٍ، اور سند عکس کے ساتھ ہو. وَمَعَ الْعَكْسِ یعنی وَالسَّنَدُ مَعَ الْعَكْسِ أَعَمُّ مطلقاً او من وجہن، اور سند عکس کے ساتھ یا تو عام مطلق ہوگی یا عام من وجہن ہوگی. ترجمہ یوں کریں گے کہ اور اگر سند ما سبق کے عکس کے ساتھ ہو یعنی سند ما سبق کے برعکس ہو، اور سند ما سبق کے برعکس ہو یعنی منع عام مطلق اور سند خاص مطلق نہ ہو تو وہ یا تو عام مطلق ہوگی وہ سند یا عام من وجہن ہوگی. وَمَعَ الْعَكْسِ أَعَمُّ مُطْلَقًا أَوْ مِن وَجْهٍ، اور سند ما سبق کے عکس کے ساتھ اور سند ما سبق کے برعکس ہو تو وہ یا تو عام مطلق ہوگی یا عام من وجہن ہوگی. تو دو صورتیں ہوئیں، سند عام مطلق ہو، اور پہلی صورت یہ ہوئی کہ سند عام مطلق ہو، اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ سند عام من وجہن ہو. دونوں کی مثالیں دیتے ہیں. اما الاول فمثل ان يقول المعلل فی دلیلہ ھذا انسان، پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ معلل مثلا اپنی دلیل میں یہ کہے ھذا انسان، فقیلا تو سائل کی طرف سے کہا جائے لا نسلم ذلک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، لما لا يجوز ان يكون غیر ضاحک بالفعل، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر ضاحک بالفعل ہو. فالسند، تو یہاں سند کیا ہے؟ عدم ضحک بالفعل، اور منع کیا ہے؟ عدم انسانیت. کہنے فالسند وهو عدم الضحک بالفعل اعم من عدم کونہ انسانا، تو اس مثال میں سند یعنی عدم ضحک بالفعل عدم کونہ انسانا سے عام ہے، منع سے کیا ہے؟ عام ہے. منع کیا ہے؟ عدم کونہ انسانیت یعنی عدم انسانیت. تو اس مثال میں سند یعنی عدم ضحک بالفعل عام ہے، منع سے یعنی عدم کونہ انسانا سے، عدم انسانیت سے. کیوں؟ لأنه كلما يوجد عدم الانسانیت يوجد عدم الضحک بالفعل من غیر عکس کلی، کیونکہ جب بھی عدم انسانیت پائی جائے گی عدم ضحک بالفعل
کا وجود بھی ہوگا. جب بھی عدم انسانیت پائی جائے گی عدم ذہق بالفعل کا بھی وجود ہوگا، کیونکہ جو انسان نہیں ہے وہ غیر ذاہق ہے، عدم ذہق ہے وہاں. کیونکہ جب بھی عدم انسانیت پائی جائے گی عدم ذہق بالفعل کا بھی وجود ہوگا. من غیر عکس کلی، لیکن اس کا عکس کلی نہیں ہے کہ جب بھی عدم ذہق بالفعل کا وجود ہو تو عدم انسانیت کا بھی وجود ہو جائے. کیونکہ عدم ذہق بالفعل کا وجود نہ ہونے کا مطلب یہ، عدم ذہق بالفعل کے وجود کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذاہق بالفعل نہیں ہے، اور انسان بھی کبھی ذاہق بالفعل نہیں ہوتا ہے، غیر ذاہق بالفعل ہوتا ہے. تو عدم ذہق بالفعل کا وجود ہو تو عدم انسانیت کا بھی وجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو من غیر عکس کلی، لیکن اس کا عکس کلی نہیں ہے، یعنی جب بھی عدم ذہق بالفعل کا وجود ہو تو عدم انسانیت کا بھی وجود ہو، ایسا نہیں ہے. یہ ہوئی پہلی صورت کی مثال. اب دوسری صورت جہاں سند یہ عام من وجہ ہو، اس کی مثال کریں. وَأَمَّا الثَّانِي فَكَمَا إِذَا قَالَ الْمُعَلِّلُ فِي دَلِيلِهِ هَذَا إِنسَانٌ وَيَقُولُ السَّائِلُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ لِمَا لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَبْيَضَ. اور دوسری صورت کی مثال تو مثال یہ ہے کہ جب معلل اپنی دلیل میں ہادہ انسان کہے اور سائل منع وارد کرتے ہوئے کہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، لما لا یجوز ان یکون ابیض، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ابیض ہو. تو یہاں سند ہے کونہ ابیض اور منع ہے عدم کونہ انسانا. تو مطلب ہوا کہ سند ہے بیاض اور منع ہے عدم انسانیت. کنف السند وہو کونہ ابیض اعم من وجہ من عدم کونہ انسانا. تو اس مثال میں سند یعنی کونہ ابیض یعنی بیاض یہ عام من وجہ ہے منع سے. اس مثال میں سند یعنی کونہ ابیض عام من وجہ ہے، کس سے؟ منع سے. منع کیا ہے؟ منع ہے عدم کونہ انسانیا یعنی عدم انسانیت. کیوں؟ لأنه یوجد کونہ ابیض مع کونہ انسانا ایضا کما یوجد مع عدمہ، اس لیے کہ کونہ ابیض کا وجود کونہ انسانن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح عدم کونہ انسانن کے ساتھ کونہ ابیض کا وجود ہو سکتا ہے. کیونکہ بیاض کا وجود جیسے انسانیت کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسے ہی بیاض کا وجود عدم انسانیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وکذالک، اور اس کے برعکس بھی ہے، وکذالک عدم کونہ انسانا یوجد مع کونہ ابیض ومع عدمہ، اور اسی طرح عدم کونہ انسانن کا وجود کونہ ابیض اور کونہ ابیض کے عدم دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ ہوئی مصنف اور شارح کی عبارت کا خلاصہ ہوا، ترجمہ ہوا. اب شارح علیہ الرحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سند کے عام مطلق اور منع کے خاص مطلق ہونے کی جو مثال پیش کی گئی ہے، اس مثال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر معلل سائل کی اس سند عام کا ابطال کر دے تو اس کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا. پھر سمجھ لیں. شارح کہتے ہیں کہ پہلی صورت یعنی جب سند عام مطلق اور منع خاص مطلق ہو، پہلی صورت کی جو مثال پیش کی گئی ہے اس مثال میں منع ہے عدم انسانیت اور سند ہے کونہ غیر ذاہق بالفعل یعنی عدم ذہق بالفعل. اس مثال میں اگر
معلل سائل کی سند کا ابطال کر دے، یعنی اس کے ذاہق بالفعل، اس کے ذہق بالفعل کے عدم کا اگر ابطال کر دے تو مقدمہ ممنوعہ یعنی کونہ انسانن خود بخود ثابت ہو جائے گا، کیونکہ سند کے عام مطلق اور منع کے خاص مطلق ہونے کی مثال میں سند ہے کونہ غیر ذاہق بالفعل، یعنی شے کا غیر ذاہق بالفعل ہونا۔ تو جب اس سند کا ابطال کر دیا جائے تو شے کا ذاہق بالفعل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ جب غیر ذاہق بالفعل ہونے کا ابطال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذاہق بالفعل ہے، تو شے کا ذاہق بالفعل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور ذاہق بالفعل ہوتا کون ہے؟ ذاہق بالفعل صرف انسان ہی ہوتا ہے، انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات تو ذاہق ہیں ہی نہیں۔ تو ذاہق بالفعل، تو جب شے کے غیر ذاہق بالفعل ہونے کا ابطال کر دیا جائے تو اس شے کا ذاہق بالفعل ہونا ثابت ہو جائے گا، اور ذاہق بالفعل صرف انسان ہی ہوتا ہے، تو مقدمہ ممنوعہ یعنی کونہ انسانن کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ إِبْطَالَ السَّنَدِ الْعَامِّ مُطْلَقًا يُفِيدُ إِثْبَاتَ الْمُقَدَّمَةِ الْمَمْنُوعَةِ، اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ مثال مذکور کی روشنی میں سند عام مطلق کا ابطال مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کا افادہ کرے گا۔ فَإِنَّهُ إِذَا بَطَلَ عَدَمُ كَوْنِهِ ذَاهِقًا بِالْفِعْلِ ثَبَتَ كَوْنُهُ إِنسَانًا، کیونکہ جب شے کے ذاہق بالفعل ہونے کا عدم باطل ہو جائے گا تو ثابت کیا ہوگا؟ اس شے کے ذاہق بالفعل ہونے کا ثبوت، اور ذاہق بالفعل کون ہوتا ہے؟ صرف انسان ہوتا ہے۔ تو جب اس کے ذاہق بالفعل ہونے کے عدم کا بطلان ہوگا تو اس کے انسان ہونے کا ثبوت ہوگا۔ وہی کرے فَإِنَّهُ إِذَا بَطَلَ عَدَمُ كَوْنِهِ ذَاهِقًا بِالْفِعْلِ ثَبَتَ كَوْنُهُ إِنسَانًا، کیونکہ جب شے کے ذاہق بالفعل ہونے کا عدم باطل ہو جائے گا تو اس شے کا انسان ہونا ثابت ہو جائے گا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔